نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعلم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا وبنى إبراهيم بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی تاریخ 27 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری بروز بدھ مطابق 10 فروری 2021 مسجد باری میں جہاں ظہر کی نماز پہلی مرتبہ یہاں ظہر کی نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا. الحمدللہ یہ مسجد 22 اس وقت تعمیری اعتبار سے تکمیل کے مراحل تقریباً طے کر چکی ہے اور آج باقاعدہ نماز ظہر سے یہاں جماعت کا نماز کا آغاز و افتتاح بھی ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس آغاز و افتتاح کو ہم سب کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ والوں کے لیے مبارک کرتے ہیں. اور جیسے یہ مسجد تعمیر کے اعتبار سے خوبصورت مراحل سے گزر کر اس وقت ہم سب کے لیے باعث فرحت باعث سرور اور تسر الناظرین کا مظہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حقیقی معنی میں بھی اور اصلی معنی میں اس مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اور وہ حضرات جنہوں نے جگہ اس مسجد کے لیے وقت کی حضرات نے اور جن ساتھیوں نے جن بھائیوں نے سلمانوں نے اس کی تعمیر کی ہے سب حصہ ڈالا. اللہ تعالیٰ کی مسائل کو کی رحمت سے قبول فرما کر ان کے لیے ان کے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہاں کسی بھی جائز اور نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے جو اصل شرط ہے وہ ہے اخلاص. کوئی عمل بھی انسان جائز عمل اور نیک عمل کر رہا ہے تو اس میں نیت اس کی دیکھی جائے گی کہ وہ کیا ہے. تمام اعمال جو ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبول ہوگا. اور آئے کریم میں کئی جگہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو عمل اللہ کے لیے ہوگا اسے اللہ تعالیٰ قبول ہوگا. چاہے وہ عمل مسجد بنا رہے ہیں آپ وہ کس کے لیے بولنا چاہیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ تو اللہ کے لیے سجدہ ہو مسجدیں ہو یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی.
اور قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہر جگہ للہ علی الناس حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنے کو کس کے لیے؟ وللہ، وہ جل وعلا کرتے ہوئے عبادات یہ سب طاعات کس کے لیے ہونی چاہیے؟ قرآن کریم میں جیسے دوسری جگہ فرمائے ہیں کیا فرمانے کے لیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آپ لوگوں کو کہہ دیجیے ان صلاتی، بے شک میری نماز جو میں نماز پڑھتا ہوں، نسکی قربانی ہے، ومحیاي ومماتی حتیٰ کہ میری زندگی ہے اور موت کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ وحدہ۔ تو غرضے کے کوئی عمل انسان کرتا ہے اس میں بشرطے کہ وہ شریعت کے مطابق اس کا عمل یعنی جائز ہو اور صحیح ہو، تو اس میں جب اخلاص اور صرف یعنی نیت صحیح ہوگی اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو اللہ کے کا وہ عمل قبول ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ عمل جو ہے اپنی رحمت سے اس کو قبولیت سے نوازنے کا ضرور فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے سب سے بیان کرتا ہے۔ آپ کو اللہ کے علم میں مدد ہوگا کہ مساجد جو ہے اسلام میں ان کی ایک بڑی اہمیت، بڑا درجہ ہے مسجد کا۔ بنیاد جن چیزوں پر بنیاد ہے شاعر اسلام کی، اسلام کی جو علامات ہے، شاعر کا مطلب علامات، جو علامات ہیں اسلام کی اور شاعر میں سے جو چیزیں شمار ہوتی ہیں، یہ مسجد بھی شاعر اللہ مساجد، اور ان تمام مساجد کا تعلق چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں مسجد بنے اور بنائی جائے، ان سب کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ شاعر اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان مسجد کہیں بھی بنائے، دیکھیے کہ وہ نماز دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر ادا کریں اور پڑھیں گے تو روح ان کا کدھر ہوگا؟ نماز میں روح کہاں ہوتا ہے؟ کدھر ہوتا ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ تم جہاں بھی ہو دنیا کے کس کونے میں ہو، کس حصے میں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ رخ کرو بیت الحرام اور مسجد الحرام کی طرف تمہیں رخ کرنا ہوگا۔ تو ان تمام مساجد کا تعلق قدرت ہے بیت اللہ کے ساتھ۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھیں، کہیں بھی وہ نماز ادا کرے تو نماز میں ان کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہوتا ہے، اور قبلہ سے مراد وہی ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوگا۔ تو بیت اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ میں سے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اللہ کی تعظیم یہ سب مسلمانوں پر نصیب ہے۔ تو یہ مسجد جو ہے پھر یہ کہ یہ مسجد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر، اور مسلمان ہی وہ قوم ہے جو شاعر اللہ اور مسجدوں کی تعمیر کرتی ہے اور ان کو آباد کرتی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کی تعمیر اور آبادی کون کرتے ہیں؟ اللہ کی مسجد ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی جو مسجد ہے مساجد اللہ، کون کرے گا اس کی تعمیر؟ کون نماز پڑھے گا؟ کون اس کی آبادی کریں گے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ پر جن کا ایمان ہوگا، والیوم الآخر،
क़यामत पर जिनका ईमान होगा, वक़ाम अस्सलाता, नमाज कायम करने वाले होंगे, वआता ज़काता, ज़कात जो अदा करेंगे, वलम यखशा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा तो किसी से डरने वाले नहीं होंगे। वो लोग दरअसल हकीकत में मस्जिद के आबाद करने वाले, तामीर करने वाले और बनाने वाले, दरअसल वहाँ लोग फख्र करते थे इस बात पर कि हम क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह का घर बना रहे हैं, हम अल्लाह का घर बना रहे हैं, हम हज पर आने वाले तमाम करने वालों की हम खिदमत कर रहे हैं, हम उनको पानी पिला रहे हैं, उनको हम रहने के लिए जगह दे रहे हैं, हम बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इस ज़ाहिरी तामीर का नाम इमारत और तामीर जो है, इसको हकीकत में ये तामीर नहीं कहलाती। असल तामीर जो करता है वो कौन है? वो मुसलमान। मुसलमान का बनाना मस्जिद को, मुसलमान जो अल्लाह पर जिसका ईमान हो, क़यामत पर जिसकी हकीकत में तामीर जो है मस्जिद की वो करती है। बाकी तुम लोगों को यहाँ पर अजालतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मस्जिद की ज़ाहिरी तामीर करने से, बैतुल्लाह की इमारत बनाने में से, और हाजियों को तुम गुज्जार को पानी पिला देते हो, ये पानी पिलाकर तुम लोग ये समझते हो, फख्र करते हो इस बात पर कबीला और खानदान के एतबार से कि हम सबसे फायद हैं। अल्लाह फरमाते हैं कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये उसके बराबर नहीं हो सकता ये अमल उस शख्स के जो अल्लाह पर ईमान रखता हो और जो आखिरत पर ईमान रखता हो। हकीकत में तामीर मस्जिद की वही लोग करते हैं मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तो ये मुसलमानों का एक खास अमल है कि वो अल्लाह की इबादत के लिए जो है वो तामीर करते हैं मसाजिद की। और ये बात मैं आपको कर दूं कि मस्जिद की हकीकत क्या है? एक है मस्जिद की सूरत। हर चीज में आप दो पहलू उसके होते हैं, यही आपको समझ में आए। जैसे आप इंसान है, उसकी एक शक्ल सूरत और एक इंसान की हकीकत। ये शक्ल सूरत जो है ये इंसान नहीं, इसको इंसान नहीं कहा जाता। 5 फुट 6 फुट का जो कद है और जिस्म है इंसान का, जिसमें मुख्तलिफ आज़ाद है, ये गोश्त, इसका नाम इंसान नहीं है, ये हकीकत नहीं है इंसान की। ये इंसान की क्या है? इंसान की एक सूरत भी है, ये सूरत है इंसान, इसको हकीकत तो नहीं कहेंगे। इंसान क्या है? हकीकत इंसान, इंसान की हकीकत वो क्या है? इंसान की जो रूह है, उसके जो अखलाक है, उसके जो आमाल हसना है, दरअसल वो है इंसान। उसको हकीकत में इंसान कहा जाएगा। शक्ल सूरत का नाम जो है वो हकीकत में इंसान ये नहीं है, ये इंसान है। तो खैर ऐसे ही मैं आपको बात समझाने के लिए मुख्तसर करूंगा। हर चीज का एक जिस्म है, एक उसकी रूह। तो मस्जिद के हवाले से क्योंकि आज बात चल रही है तो इस पर भी मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि एक तो है मस्जिद की सूरत, और सूरत के लिए भी तामीर की जरूरत होती है ना। अब इमारत तामीर के बाद ये सूरत वजूद में इसकी आई। पहले तो एक क्या होता है, सादा प्लॉट होता है, जमीन होती है। अब उस जमीन पर आप एक नक्शे के मुताबिक इमारत खड़ी करते हैं, इस नियत से कि हम ये मस्जिद बना रहे हैं, अल्लाह तआला का ये घर होगा और जहाँ अल्लाह की इबादत की जाएगी। वो इसकी सूरत फिर जो है बन जाएगी नक्शे के मुताबिक, जैसे यहाँ ये अमल हुआ और माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत जो है वो ये इमारत कितनी खूबसूरत बन गई। लेकिन मेरे दोस्तों ये भी क्या हुई, मस्जिद की एक सूरत बनी है। अगर ये सूरत भी बड़ी खूबसूरत हुई, हसीन सूरत है, कोशिश करनी चाहिए कि वो अल्लाह के घर की तामीर और जो सूरत है यानी इमारत और शक्ल जो है वो भी ऐसी बनाए जो निहायत दिलकश हो, खूबसूरत हो, लेकिन सादगी हो। आप सादगी में होता है,
سادگی جو ہے اس میں اپنی ایک کشش ہوتی ہے اور خوبصورتی ہوتی ہے اس کے اندر. مساجد اب جیسے بہت سے حضرات نے لاہور مسجد دیکھی ہوگی، شاہی مسجد مشہور ہے لاہور، 300 سال پہلے کی وہ مسجد ہے، سلطان اور عالمگیر کے دور میں وہ بنایا گیا. لیکن وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی کشش، یعنی اس میں سادگی کے باوجود ادائی کشش. مساجد میں کشش ہو، خوبصورتی بھی ہو اور کشش بھی ہو اس کے اندر. اس طرح وہ مساجد جو ہے وہ تعمیر کرنا چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جو ہمیں ہدایات دی گئی ہے اسلام میں کہ مساجد کا ایک نمایاں ایک تشخص ہو اور دیکھ کے ہی پتہ چلے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مسلمانوں کے لیے یہ جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے ہے اللہ کی عبادت کرنا. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں یہاں آ کے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی، میں نے کہا تسر الناظرین کہ دیکھتے ہی، ناظرین کہتے دیکھنے والوں، دیکھنے والوں کو دیکھ کے کیا ہوئی؟ خوشی ہوئی. تسر ایسا انداز ہے کہ دیکھتے خوشی ہوتی ہے، انسان کا دل بڑا خوش ہوتا ہے اور فرحت اور سرور اس کو حاصل ہوتی ہے. ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں. مساجد پھر اپنے اپنے انداز سے مسلمان محبت سے بھی، اسلامی جذبہ سے اور اپنے یعنی جو ہے ان کے حالات کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی ایک عمارت بن جائے. لیکن میں نے عرض کر دیا کہ بے شک یہ ہو سب کچھ اللہ کے نظام کے لیے اور شریعت کے دائرے میں رکھتے ہوئے ہو جائے، لیکن یہ پھر بھی کیا بنے گی؟ ایک صورت بنے گی. صورت ہو رہی ہے اور صورت میں کیا ہوگی؟ خوبصورت ہوگی. کیونکہ صورتیں میں مختلف ہوگی، صورت اچھی ہے، صورت جو ہے وہ بد صورت ہوتا ہے، اس کو تو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا. تو خوبصورت ہونی چاہیے وہ یقیناً. ایسا نہ ہو ہم کئی جگہ سفروں میں جاتے ہیں، اکثر میرے سفر رہتے ہیں، تو کئی جگہ جا کے دیکھا کہ بھائی بالکل عجیب صورتحال نظر ہے. ایک جگہ میں گیا، میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ رہے تھے راستے میں، خیر ہم وہاں اترے. ہم نے جا کے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر سے جناب بارش ہو گئی. تتیہ آپ کی صورت ہے، تتیہ ہاں اس کی بھیڑ جو ہے جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، بھیڑ، یا اپنی زبان میں کچھ اور بول دیا، آپ سمجھ تو گئے نا. تو وہ دروازہ کھولتے ہی یہ صورتحال پیش آ جاتا ہے. اب بتائیے یہ کوئی مناسب بات ہے؟ تو دیکھ کر ہم بھاگے وہاں سے، جان بچانی مشکل ہو گئی. وہاں اور بھی بہت سے حالات دیکھنے میں نظر آتے ہیں. کہیں جا کے دیکھا کہ جناب مسجد کے اندر جو ہے وہ بہت سارا چارے کا جو سامان ہوتا ہے جانوروں کے لیے وہ وہ رکھا ہوا ہے. وہ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. جب نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو میں کتنی خوبصورت سے خوبصورت مسجد تعمیر کر لی ہے تو نتیجہ سے مسجد تو بنا دی شب بھر میں. اقبال کہہ رہے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی. تو خیر میں یہ کہا تھا کہ ایک تو ہے صورت اور ایک ہے حقیقت. حقیقت تو پھر یہی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے نمازی حاضر ہو، اللہ کے دربار میں آئے، 5 وقت پابندی سے نماز کو ادا کریں، جیسے کہ اعلان کیا جا رہا ہے ہر نماز کے وقت میں، حی علی الصلاۃ. نماز کے لیے بلاتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے اذان کا مطلب اعلان ہوتا ہے. تو وہ اعلان تو 5 وقت مسجد کے مینار سے ہو رہا ہے، مسجد سے ہو رہا ہے. حی علی الصلاۃ، آ جاؤ
دوبارہ پھر کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا اعلان میں یہ کہا جاتا ہے کہ حی علی الفلاح، صرف نماز تو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ فرمایا حی علی الفلاح، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اس کے لیے اصل بات یہی ہے کہ مسجد کی ظاہری عمارت کے ساتھ اس کی باطنی جو عمارت اور جو حقیقت ہے، جو روح ہے مساجد کی، وہ یہی ہے کہ یہ مساجد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، نماز سے، تلاوت سے، قرآن کریم پڑھنے سے یہ مساجد آباد ہوں اور ان کی ترقی ہو، محلے کے افراد، آس پاس کے گھر، خاص طور پر ان کی بہت بڑی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنی مسجد اور اپنے محلے کے جو ساتھی ہیں وہ مسجد میں پہنچے اور اس مسجد کو آباد بھی کرے نمازیوں سے، یہ اور عبادت ہو کس کے لیے؟ خالصتاً للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادت کی جائے۔ اب وہ سجدہ جو مسجد میں یہاں ادا کیا جائے گا، سجدہ اللہ کے ہاں اگر قبول ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے فائدہ ہوگا، اور سننے والے کے لیے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا۔ تو میں جو ہے وہ محلے کے حضرات سے خاص طور پر عرض کروں گا کہ بھائی اس مسجد کو بھی اس کا خیال فرمائیے، اس کو آباد فرمائیے، یہاں آپ اہتمام سے آئیں گے، آداب بھی مسجد کے ہوتے ہیں، ان کو آپ محفوظ رکھتے ہوئے جب آ رہے ہیں تو نیت یہ ہو کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، پہلے اعتکاف کی نیت ہو جائے، قدم اندر رکھ رہے ہیں، دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ پہلے دائیں قدم ہو جائے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے، دروازہ نہیں کہا گیا، ابواب، ایک دروازہ تو نہیں ہے رحمت کا، ایک بھی کھل جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے، ابواب، تو یہاں رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، آئیے، باغ بہار موسم ہے اور یہاں اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیے اور حق تعالیٰ کی عبادت کیجیے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے اور عبادت کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ نماز کے بارے میں تو وقت میں انشاءاللہ پھر نماز کیا ہے اور نماز کی کیا حقیقت ہے، اس کی بھی ایک صورت ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے۔ نماز ہماری سمجھ میں اگر یہ بات آئے تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں، یہ تو الگ بات ہے کہ قرآن کریم میں بار بار حکم دیا جا رہا ہے نماز کا، احادیث میں بھی، صحابہ کرام تابعین کی طرف سے بھی، علماء امت، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ جو ہیں، بڑے ہمارے حضرات ہیں، 4 ائمہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی طرف سے بھی کتنی تاکید اور بے نمازی کی کتنی سخت سزا قرآن میں، حدیث میں، اور ان حضرات نے ائمہ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن میں ایک بات یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں نماز کی کچھ حقیقت نہیں ہو، پوری حقیقت کا علم تو اتنا آسانی سے نہیں ہوگا، لیکن ہمیں نماز کی کچھ حقیقت کا اگر علم ہو جائے تو یقین جانیے ہم میں سے کوئی مسلمان بھی کبھی بھول کر بھی نماز پڑھنے نہیں، اللہ سے ملانے والی سب سے زیادہ اللہ کا قرب تلاوت سے، نماز سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب نماز اور تلاوت سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے سب سے زیادہ۔ تو ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں نماز پڑھ کر، تو اللہ کا ہمیں قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو رہا ہے۔ کیسے ہم نماز کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ مسلمان ہو کر یہ ممکن نہیں کہ مسلمان ہو اور پھر نماز کو وہ ترک کرتے ہو۔ بہرحال اہتمام کیجیے، اور میں نے یہ حدیث جو پڑھی تھی مولانا اللہ مسجد میں اللہ علیہ وسلم سے بتا، اس پر تو اتنا ہی مفہوم میں آپ کو مختصر کہ جتنا بھی مسجد کی تعمیر میں انسان حصہ لیتا ہے، مختصر بھی اگر لے لے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اور فرمایا کہ جنت میں اس کا گھر بنا ہے۔ بہت بڑی کہ جنت کے باغات
اب دیکھیے ہم کہتے ہیں یہ مسجد ہے، مطلب کیا ہوا کہ اب اس زمین روئے اس ٹکڑے کو روئے زمین میں اتنا درجہ اور مقام حاصل ہو گیا ہے کہ اپنی جنت کے ٹکڑے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دامن میں کوئی اوپر جنت ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ زمین کا سب سے حصہ کون اچھا کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آئیں گے میں ان سے پوچھ کے بتاؤں۔ حضرت جبرائیل نے کیا آپ لوگ سے یہ پوچھا تو فرمانے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے علم میں نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں، اللہ تعالیٰ سے میں پوچھوں گا پھر عرض کروں گا۔ اب تعالیٰ کے قریب ہوئے حضرت جبرائیل، فرماتے ہیں اس وقت بہت اللہ تعالیٰ نے قرب عطا فرمایا خاص، اور میں نے یہ سوال عرض کر دیا تو حق تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا کہ جا کے بتا دو کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ٹکڑا زمین کا وہ ہے جس پر اللہ کے بندے کو جنت کی بات جنت کی تو کتنا بڑی نعمت ہے یہ مسجد انسان کے لیے، جہاں آ کر انسان کو سکون مل رہا ہے، اللہ کی راحت نصیب ہو رہی ہے۔ اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ جو منافق ہوگا، منافق کا دل مسجد نہیں، منافق آدمی کا اب یہ بھی ایک کسوٹی ہوگی، کسوٹی پرکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہر آدمی دیکھے اس بات کو سوچے کہ اس کا دل زیادہ کہاں لگ رہا ہے۔ مسجد میں آ کے اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ جلدی میری جان چھوٹے، حالانکہ وقت بھی ہے اس کے پاس، مجبوری ہے، مصروفیت ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ اس کو جانا ہوگا اپنی ضرورت کی، لیکن یہ ہے کہ دل ہی نہیں لگ رہا، کوشش بھی نہیں ہو رہی اس بات کی۔ اور یہ کیا سلمان کا دل مسجد میں لگتا ہے، سب اللہ کے گھر، اللہ کے گھر میں آپ کی دنیا جب تک مانے آج کل زیادہ ہمارا دل بازاروں میں، حالانکہ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے اچھا زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں مسجد ہے، اور وہ شرم مقام فرمایا اسواقھا، جہاں بازار ہے وہ سب سے برا حصہ برا۔ اور مسلمانوں کے ہمارے روح اور دل جو ہے مسجدوں میں کم، دین محافل میں کم، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں کم ملتے ہیں، زیادہ تر مسلمانوں کے دل جو ہے وہ اور جگہ ہے۔ سکون میں نے کہا کہ سب سے زیادہ تلاوت میں ہے اور نماز میں۔ امریکہ سے وہ بتایا پاکستان ایک خاتون تھی، انہوں نے امریکہ جائزہ لے رہے تھے وہ مدارس کا، وہ امریکہ جو خاتون تھی، ہمارے بڑا ادارہ ہے کراچی کا دارالعلوم میں، ان کو دکھایا گیا ادارہ، وہ بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ وہ 71 ایکڑ پر مشتمل ہے، 71 ایکڑ پر ہے وہ ادارہ دارالعلوم کراچی۔ اب وہ وزٹ جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، اس کے بعد ان کو آخر میں دارالقرآن جہاں قرآن کریم پڑھایا جانا تھا، وہاں جب وہ پہنچی ہے مسلم ہے دارالقرآن میں جا کر اس کے قدم رک اور وہ جناب پڑی عجیب ہے، بلا اس کو کہنا پڑا کہ اب یہاں سے میرے قدم نہیں گئے، میں بڑی حیران ہو رہی ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا، پوری دنیا میں بڑے بڑے مقام پر ہو جاتے ہیں، ہم گئے ہیں، ہم جا سکتے ہیں، لیکن یہاں آ کر اس جگہ پر دارالقرآن میں آ کر جو میرے قلب پر اثر ہوا وہ کہیں بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ مجھے یہاں آ کر سکون سکون اللہ کے نام میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے۔ اسٹالن آپ نے نام سنا ہوگا، کیا تھا یہ روس کا صدر تھا نا اسٹالن، حالانکہ یہ کیا تھا دہریہ تھا، منکر خدا تھا، اللہ کے وجود کو مانتا ہی نہیں تھا اسٹالن، لیکن موت کا جب اس کا وقت آیا، موت کا قریب وقت آیا، اب لوگ دائیں بائیں اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے چاہنے والے، اور اچانک اس کی زبان سے یہ نکل رہا ہے اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور دہریہ خدا کا منکر جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں،
وہ کہہ رہا ہے اللہ نہیں سمجھ میں بعد بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھی کیا کہہ رہے ہیں آپ تو اللہ کو مانتے ہیں اس نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ میں خدا کا منکر ہوں لیکن سکون مجھے جو ہے اسی لفظ سے آ رہا ہے اللہ میرے دوست اور عزیزوں ہمارا سکون کس میں ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ہم دنیا میں سکون تلاش کر رہے ہیں دنیا کے ساز و سامان میں وہاں کہاں سے سکون آ گیا اللہ کے بندوں وہ سکون کے سامان تو ہو سکتے ہیں ہم نے ایسی لا کے رکھ دیا سکون کا سامان ہے دولت ہے سکون کا سامان ہے طبیعت ایسی ہے کہ لقمہ میں اٹھا کر کھا سکتا کیا بنے گا اس میں اس لیے نماز ایک ایسی عبادت ہے ایسی جامع عبادت ہے جس کو کبھی وقت آئے لیکن انشاءاللہ تفصیلی بات اس حوالے سے ہوگی اب تو صرف آپ کو یہ عرض کرنا تھا کہ بھائی یہ مسجد جس میں نماز کا آغاز ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک بھی فرمائے اور اس مسجد کو آباد کرے اور ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکا نمازی بنائے ہم نماز پڑھیں اور دل لگا کر نماز پڑھیں اور ہماری مسجد آباد ہو اور ایک دعا یہ بھی کرنی چاہیے ساتھ ساتھ وہ تو آپ کو پسند تو نہیں آئے گی لیکن ہمارا کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرے یہ تو دعا پسند آ رہی ہے نا کہ نہیں آ رہی کیسے ہوگی آباد میں نے بتایا کیا نماز میں اس کے آباد ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کر لو ایک کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو جو ہے آباد ہونے کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بالکل چھوٹا بنا دے چھوٹی کر دے اس کو کم کر دے قلیل بنا دے اس کو ناکافی بنا دے یعنی نمازی اتنے آ جائیں کہ مسجد بھر جائے آمین نمازی میں آئے مسجد اگر ہم نمازی بن جائے سارے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی مساجد ہیں وہ کم ہو جائے گی تو اس کا بھی اہتمام آپ نے کرنا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے میرے علم میں حال نے رات نے بتایا کہ وہاں جا کے مجھے کچھ کہنا بھی ہے پوری بات رات بتاتے ہوئے یہ تماشا اسی لیے کہ ملک کے حالات بتا تو دیتے کہ بھی وہاں نماز بھی ہے اس کے بعد کچھ کلام بھی ہے لیکن چلیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا کہ بھی اس کے فضل و کرم سے ہو گیا اب دعا کر لیجیے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسجد کو قبول بھی فرما چلتا ہے اے اللہ آباد فرما اس مسجد میں نمازی حاضر ہو تیری عبادت کریں اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما ہمارے کو مسلمانوں کو ساری مسجدوں کو آباد فرما دیجیے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پکا نماز بنا اللهم انا نسالك تمام الوضوء وتمام الصلاه وتمام الرضوان وتمام عافيتك اے اللہ عالم اسلام پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ عزت کی حفاظت فرما ہم کو صحیح معنی میں اے اللہ اپنی محبت سے فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ نقش قدم پر صحابہ کرام اولیاء اللہ سے محبت فرما اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں سلمان بنا نمازی بنا اے اللہ ہماری ظاہری شکل میں بہتر بنا باطنی شکل میں بہتر بنا عبادت کی توفیق عطا فرما اے اللہ تمام عقائد کی اصلاح ہماری فرما دیجیے معاملات اور اصلاح کی بھی معاشرت کی بھی پورے دین پر ہمیں چلنا آسان فرما اور ہماری والدین کی اور ہمارے بزرگوں کی وہ اکابر بھی اساتذہ سب مسلمانوں کی مغفرت